شاکر ادھر شاکر اور جواد کے شاکر جواد آ جائیں آئیں جواد اور شاکر ایک دوسرے سے وہ یار شاہد ویس ریڈی ہے جناب؟ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بینگ اے چیف کمشنر اسلام آباد، ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلام آباد الحمدللہ اس ٹائم ہم نے اسلام آباد تمام راستے اس کے کھول دیے ہیں، اسلام آباد ہر لحاظ سے کلیئر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلام آباد میں تمام اس کی مارکیٹس اور تمام کاروبار، جو آپ کو پتہ ہے کہ پروٹیسٹرز نے دھاوا بولا تھا اسلام آباد پہ، تو ہم نے فار دا سیفٹی اینڈ سیکورٹی اسلام آباد کو ہم نے بند کیا تھا۔ اسلام آباد اب جو ہے وہ کلیئر ہے، تمام روٹس ہمارے کلیئر ہیں، اور سی ڈی اے کے ٹیمز بھی، ایڈمنسٹریشن بھی پولیس کے ساتھ مل کے جہاں جہاں پہ جو جو ڈیمیجز ہیں اب اس کو ہم کلیئر کرنا شروع ہو گئے۔ دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ لا اینڈ آرڈر پہ ڈیٹیلز تو آئی جی صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن ٹو اسٹیبلش دا ریٹ آف دا اسٹیٹ ہم کسی کو الاؤ نہیں کریں گے کہ دارالحکومت میں کوئی بھی جو ہے لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے اور ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کرے۔ آپ کو پتہ ہے بیلاروس کے پریزیڈنٹ اور ان کا بزنس ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا ہوا ہے، اور ود ان دا پیسج آف ٹائم اب وہ یہاں سے جائیں گے۔ اس وقت ریٹ کو چیلنج کیا گیا، اس میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنا رول پلے کیا ہے۔ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا، آپ کے کیمراز نے بھی دکھایا کہ ان پروٹیسٹرز کے اندر نان پاکستانیز بھی تھے، جس کو آپ افغان نیشنلز جو ہیں وہ ہم نے خود پکڑے ہیں۔ وہ ڈیٹیلز آپ کو آئی جی صاحب بتا دیتے ہیں۔ ہم اسلام آباد میں بالخصوص کسی بھی صورت میں we will not let any non پاکستانی اور in fact any پاکستانی to take law and order in their hand۔ بچے، ہماری فیملیز، آپ کی فیملیز، جو ہمارے انویسٹرز ہیں، جو ہمارے ٹریڈرز ہیں، وہ کاروبار کر ہی نہیں سکتے اگر کوئی بندہ حکومت وقت کی ریٹ کو، قانون کو اگر وہ نہ اپنائے۔ ایک اور چیز سب سے امپورٹنٹ کہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اسلام آباد کے اندر پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر 2024 اسٹیبلشڈ ہے۔ اسلام آباد کے اندر کوئی اگر پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے، اور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر بھی اس کے اوپر آیا ہوا ہے کہ وہ اپلیکیشن دے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اپلیکیشن دے، اور اس کے اوپر اپلیکیشن آئے گی، اس کو ریویو کیا جائے گا، اور اس کو اسلام آباد کی جو سٹیزنز ہیں، اسلام آباد کا جو مین ایریا ہے اس سے باہر ایک ایریا اس میں اسپیسیفائی ہے سنگجانی، جس کے اوپر ان کو جو ہے پرمیشن دی جا سکتی ہے۔ اور یہ چیز میں ضرور کہتا چلوں کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے ان کو انگیج کیا گیا، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ادھر سنگجانی میں اپنا پروٹیسٹ کر لیں، بٹ دے ور ڈٹرمنڈ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر حال میں لا اینڈ آرڈر کو توڑنا ہے، ہم نے بریک اپ کرنا ہے اور ہم نے لے کے آنا ہے۔ پھر اس کے اندر وہ گن شاٹس اس کے اندر موجود تھیں، اس کے اندر ہر قسم کا ویپن انہوں نے یوز کیا ہے، وہ کچھ انہوں نے آپ کے سامنے ڈسپلے ہوا ہے۔ پھر ہمارے سیف سٹیز کے کیمراز بہت سارے تباہ کیے گئے ہیں۔ سیف سٹیز کے کیمراز کے اندر جو گاڑیاں، جو ویپن آئے، سب کی ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہے۔ جن گاڑیوں سے وہ اترے ہیں، جو چہرے اترے ہیں، ساری ڈیٹیلز ہیں۔ پولیس اپنی اس کے اوپر کارروائی کرے گی، اور وہ بھی بہت جلدی آپ کو ساتھ ساتھ ہم ڈیٹیلز بتا جائیں گے۔ ہمارے اسلام آباد کے اندر آپ کے سامنے ہم ایک طرف بیوٹیفیکیشن کا کام کرتے ہیں، دوسری طرف گرین بیلٹس کو جلایا جاتا ہے، ان درختوں کو جلایا جاتا ہے۔ تمام میٹرو کے جو اسٹیشنز تھے اس کو ڈیمیجز کیے انہوں نے۔ ہم نے ایک طرف کانسٹیٹیوشن ایوینیو کو بیوٹیفائی کیا، اسلام آباد کے اندر اپنے انٹرنیشنل گیسٹ کو ویلکم کیا، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہی ہم ان پروٹیسٹرز کو روک رہے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے کس طرح چل رہی ہوگی کہ ایک طرف سے انٹرنیشنل گیسٹ آ رہے ہیں اور ایک طرف سے یہ دھاوا بول رہے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہم نے کی ہے ان کو ایک ایک پوائنٹ پہ روکنے کے لیے۔ اور دیکھیں ریٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے اسٹیٹ کی ریٹ ضرور اسٹیبلش ہوتی ہے، وہ ہم نے ایشو کی ہے۔ ایک چیز اور کہ اس وقت جو ہے ہمارے جو پرسنل، پولیس کے پرسنل، اور جو خاص طور پہ جو رینجرز کے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کچھ ہمارے جو ہے انجرڈ ہوئے ہیں، وہ ڈیٹیلز ہیں آئی جی صاحب آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ کس کے ہیں؟
وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اس حکومت پاکستان کی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے، آپ کی میری ہم سب کی پراپرٹی کو سیو کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں. وہ پراپرٹی کو سیو کرنے کے لیے ہم اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں. آپ کی اور میری زندگی کے، آپ کے اور میرے کاروبار کے لیے، حکومت پاکستان کے کاروبار کے لیے، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی جانیں نذرانے پیش کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو آپ لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے. تھرو دس میڈیا میں یہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اسلام آباد کے اندر اس وقت رائٹ ان ٹائم کنٹینرز ہم نے ہٹا دیے، لیکن آئی جی صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنی پیٹرولنگ تمام امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر ضرور رکھیں. ہمارا سرچ آپریشن چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد کے اندر کوئی بھی نان پاکستانی جس کو آپ افغان نیشنلز دے دیں یا کوئی بھی کر دیں، اگر کوئی لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لے گا تو ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے. ہمیں یہ ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ ہم جتنے افغان نیشنلز ہیں وہ اسلام آباد میں نہیں رہیں گے انٹل انلیس اس کی سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوتی. سیکورٹی کلیئرنس ہوگی تو وہ یہاں رہیں گے. اور ایک امپورٹنٹ چیز میں یہاں پہ ضرور بتاتا چلوں کہ ہمارے انہوں نے جتنے بھی ڈیمیجز کیے ہیں اور جتنے بھی کاروبار تباہ ہوا ہے، جس کے اندر دن رات بند کیا ہے، لاسٹ مومنٹ پہ بند کرایا گیا بلو ایریا، کیونکہ آپ کے سامنے خود میڈیا ہاؤسز میں گئے اور انہوں نے میڈیا ہاؤسز کے اندر جرنلسٹ کو بھی مارا. تو ہم نے اس وقت جب ہمیں تاجروں سے ہماری بات ہوئی، ہم نے پھر بند کیا کہ اس سے زیادہ کہ نقصان پھیلتا اور انتشار پھیلتا، ہم نے فوری طور پر بند کیا ہے. پیٹرول اسٹیشنز اس لیے بند کیے گئے تھے کہ اس وقت بھی ہمیں یہ خبر آئی تھی کہ پیٹرول پمپس کو بھی آگ لگانے لگے. سو فار دا ریسکیو اور فار دا پریکاشنری میئرز ہم نے اس وقت بند کیا ہے. باقی آئی جی صاحب آپ ڈیٹیلس بتائیں. سر تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں اپنے تمام میڈیا کے بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. چند اس میں کچھ اسٹیٹسٹکس ہوں گے اور کچھ حقائق ہوں گے، اور آپ کے سامنے کچھ ویڈیو اور کچھ فوٹیجز بھی پیش کی جائیں گی. میں بتاتا چلوں کہ ایک چیز میں فرق بڑا کلیئر، ایک بڑی کلیئر لائن ڈرا کرنی ہے، اور یہ چیز کلیئر ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کسی قسم کی کوئی گرے لائن نہیں ہو سکتی. پروٹیسٹ اور چیز ہے، دہشت گردی اور چیز ہے. پروٹیسٹ کو کسی صورت بھی کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی کے ساتھ کنفیوز نہیں کیا جا سکتا. پروٹیسٹ اپنی بات بتانا، اپنی بات کہنا، اپنی جائز بات کو کنوے کرنا، اور اس کے لیے ایک پروٹیسٹ کو ایک پیسفل طریقے سے آگے کنوے کرنا، دیٹ از پروٹیسٹ. بٹ جب ہر طریقے کا فائر آرم پروٹیسٹر یوز کرے، جب ہر قسم کی ایک دہشت گردانہ جو ایک کام ہے وہ کیا جائے، جب پولیس پہ حملہ ہو، جب رینجرز پہ حملہ ہو، جب تمام سرکاری اور پبلک املاک کو نقصان پہنچایا جائے، جب نہ دیکھا جائے کہ کہاں سے کوئی چلے، اور یہاں پہ 2.5 ملین کے جو شہری ہیں وہ محصور ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، then it is not protest. then it is not protest. پھر یہ ٹیررزم ہے، and terrorism is a form of crime. یہ چیز بڑی کلیئر ہے، اور اس چیز کو بڑا کلیئر کیا جا رہا ہے اور بڑا کلیئر بتایا جا رہا ہے کہ پروٹیسٹ کے نام پہ، پروٹیسٹ کی آڑ میں کسی بھی قسم کی دہشت گردانہ کارروائی نہیں ہوگی، نہیں برداشت کی جائے گی. یس، یہ والی چیز کہ تمام ہمارے جو اس پاکستان میں رہنے والے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو پروٹیسٹ کا جن کو حق ہے، سب کو حق ہے، لیکن اس پروٹیسٹ میں یہ کہا گیا کہ جس نے ایک انسان کی جان لی، اس نے پوری انسانیت کی جان لی. چیز یہ ہے کہ کیسا پروٹیسٹ ہے جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ سیدھے فائر کیے جاتے ہیں؟ یہ کیسا پروٹیسٹ ہے جس میں پبلک کی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے؟ یہ کیسا پروٹیسٹ ہے جس میں AK-47، جس میں ہر طریقے کا ویپن، 12 بور، پسٹل، ہر طرح کا 7.62 ہر ویپن، سنائپر ویپن یوز کیا جاتا ہے؟ از اٹ اے پروٹیسٹ؟ اگر یہ پروٹیسٹ ہے تو اس طرح کا پروٹیسٹ جو ہے، اس طرح کے پروٹیسٹ جو ہیں شاید نہیں ہوں گے اور نہ ہی ملیں گے. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. میں بتاؤں اس طرح کے پروٹیسٹ کو مجھے دہشت گردی کی صورت میں تو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، بٹ ناٹ ایز اے پروٹیسٹ. جو
یہ تمام کاروائی جو کہ 24 نومبر سے شروع ہو کے اور جس طریقے سے 25 نومبر کو یہ ہٹ کیا اسلام آباد میں 26 نومبر پہ، اور 26 نومبر پہ جس ایک باربیرین طریقہ کار سے ہر طریقہ سے وہاں پہ موجود رینجرز اور پولیس پہ حملہ کیا گیا، جس طریقے سے سلنگ شاٹ یوز کیے گئے، اسٹریٹ فائر کیا گیا، جس طریقے سے ہر طریقے کا ایک ٹیئر گیس شیل یوز کیے گئے، دیٹ واز ریئلی ایک بندہ جس سے حیران ہوتا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی اس طریقے سے منظم آرگنائز طریقے سے کر کے، اور پھر اسٹیٹ کے وہ ایک پروونس کے سرکاری وسائل، یعنی جو ایک پروٹیسٹ کی آڑ میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں سرکاری سطح پہ اس میں وہاں کے پولیس آفیشلز بھی، وہاں کے جو اس کی تمام کے لیے باقی لوگ بھی، یہ کیسا پروٹیسٹ ہے کہ 26 نومبر پہ اور اس کے بعد آگے چلتے چلتے G10 میں، اس کے بعد آگے چلتے ہوئے 0 پوائنٹ پہ، اور پھر آگے فائر سیدھا کیا جا رہا ہے. اگر ٹیئر گیس پھینکی جا رہی ہے تو سرکاری ٹیئر گیس پھینکی جا رہی ہے، جو وہاں پہ ایک صوبے کی ٹیئر گیس ہے اس کو لانچ کیا جا رہا ہے. سرکاری طور پہ بڑے پنکھے بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ ٹیئر گیس کا جتنا دھواں ہے وہ ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف رہے جو کہ اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں. جو تمام کے تمام پکچرز آ رہی ہیں اس میں آپ کو ویپنز کے ساتھ کے پروٹیسٹر نظر آئیں گے. آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وہ پروٹیسٹرز ہیں جو جینوئنلی دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں، جنہوں نے پسٹل بھی یوز کیا ہے، جن کے پاس 7.62 ویپن بھی ہے، جن کے پاس 12 بور ویپن بھی ہے، جن کے پاس سنائپر رائفل بھی ہے، اور ہر طریقے کے انہوں نے ماسک بھی پہنے ہیں اور سلنگ شاٹ اور ہر طریقے کی چیز یوز کی جا رہی ہے. ان پروٹیسٹرز نے یہاں پہ جو ساری چیزیں کی، ان پروٹیسٹرز کو ان میں سے پولیس نے اور رینجرز نے، اس میں پنجاب پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 954 پروٹیسٹرز کو پچھلے 3 دن میں گرفتار کیا، اور ان میں سے 610 پروٹیسٹر صرف کل کے دن میں گرفتار ہوئے، اور 200 سے زیادہ گاڑیاں 200+ وہیکلز وہ امپاؤنڈ کی گئیں، وہ پکڑی گئی. ویپنز ایک بڑی تعداد میں ویپنز پکڑے گئے جن کی تعداد 39 ہے. ان 39 ویپنز میں جو کلیشن کووز بھی ہیں، اس میں 12 بور ویپنز بھی ہیں، اس میں پسٹلز بھی ہیں، اور یہ وہ ویپنز ہیں جو یہ پروٹیسٹر نما دہشت گرد اپنے ساتھ لائے تھے، اور پھر انہوں نے یہ صرف ساتھ کیری نہیں کیے، پولیس پہ یوز بھی کیے. 71 لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں، تمام جو آفیسرز ہیں جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور ان 71 میں سے 52 وہ ہیں جو صرف کل کے دن میں زخمی ہوئے ہیں، 52 وہ ہیں کل کے دن میں. اور ان 52 میں سے آپ کو میں بتاتا چلوں 27 ایسے ہیں جن کو فائر آرم انجری ہے. پولیس کے رینجرز کے 27 ایسے ہیں جن کو فائر آرم انجری ہے، اور 3 رینجرز کے ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس میں انہیں شہادت انہیں نصیب ہوئی، وہ شہید ہوئے اس قوم کے لیے لڑتے ہوئے. چیز یہ ہے کہ یہ والی تمام چیزیں، یہ وہ سٹیٹسٹکس ہیں جن کو دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے. جو لاس ہے، جو فائنینشیل لاس ہے، جس فائنینشیل لاس کی چیف کمشنر صاحب نے بات کی، وہ لاس جو ہے وہ لاس کین بی ان ملینز بلینز، بٹ دا پوائنٹ از، چیز یہ ہے یہ انسانی جانیں، چیز یہ ہے وہ جو انجرڈ کرنا، سیدھا ویپن کرنا، اور آگے سے پولیس، آگے سے رینجرز جب آپریشن کرتے ہیں یا انہیں روکتے ہیں تو وہ نان لیتھل ویپن یوز کرتے ہیں، وہ ربڑ بلٹس یوز کرتے ہیں، وہ یوز کرتے ہیں تو ٹیئر گیس یوز کرتے ہیں، وہ بیٹن چارج کرتے ہیں، اور وہ سارا اس لیے تاکہ کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان ایسا نہ ہو. اور پھر اس چیز کو بجائے اس کے پازیٹیو سینس میں لینے کے کمزوری سمجھا جائے، اور کمزوری سمجھ کے آگے ایڈوانس کیا جائے. کیسے ممکن ہے کسی ایک بھی پوائنٹ کو کوئی پار کر لے، وہاں سے پار کر لے پتھر گڑھ سے، یا وہاں سے پار کر لے غازی بروتا سے؟ نہیں ممکن.
بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب نان لیتھل ویپن یوز کیے جاتے ہیں، جس وقت اناؤنسمنٹس کی جاتی ہیں، جیسے ایک سیولائزڈ معاشرے میں اور مہذب معاشرے میں اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، جب ان اناؤنسمنٹ کو نہیں دیکھا جاتا، اس پہ نہیں کان دھڑا جاتا اور ویپن سرکمنٹ کر کے ویپن چلایا جاتا ہے اور ہر طریقے کا کام کیا جاتا ہے، تو پھر اسی طریقے سے آپ کی لا انفورسمنٹ کے لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف اس لیے کہ ان کی فوٹیجز بڑی کلیئر نہ آئیں، اور بہت ساری فوٹیجز کے لیے انہوں نے کیمرے توڑے، فائبر کاٹی، اس میں 167 کیمرہ جو ورتھ 38 ملین جو ہیں ہمارے سیف سٹی کے، وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ کوئی وہ ویژول تمام نہ ہوں، لیکن جو ویژول ہمارے پاس آئے ہم نے ان میں سے چند آپ سے شیئر کیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ویژولز ہیں، بہت ساری ویڈیوز ہیں، بہت سارے ہمارے پاس اور حقائق ہیں جو انویسٹیگیشن میں جانے ہیں۔ ابھی تک 7 FIR جو ہیں وہ ٹیررزم کے جو سیکشن آف لا میں ہم نے درج کر دی ہے، اور وہ 7 FIRs میں پراپر طریقے سے یہ جو پروٹیسٹرز ہیں یہ تمام بک ہوں گے، کرنے والے بک ہوں گے، کروانے والے بک ہوں گے، جو انسٹیگیٹ کرنے والے بک ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے کروایا اور کسی نے کیا، جو کروانے والا ہے، جو ابیٹر ہے، ابیٹمنٹ کی بھی وہی سزا ہے جو کہ مین کرائم کی سزا ہے۔ تو اس لیے ابیٹر جو ہے وہ اتنا ہی رسپانسیبل ہے اس کرائم کے لیے جتنا کہ کرائم کو آن گراؤنڈ کرنے والا رسپانسیبل ہے۔ یہ بالکل یہ ایسا نہیں کہ کچھ ہزار لوگ آئیں اور آ کے یہاں پر اسٹیٹ کی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہاں پر کوئی نان لیتھل چیز یوز ہونی ہے، یہاں پر کوئی ایسا چیز نہیں ہونی، اور وہ جو مرضی کرے۔ اور پھر کل جس وقت رات کو رینجرز نے اور پولیس نے اور پنجاب پولیس نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تمام جس طریقے سے کل رات آپریشن کیا گیا، اس میں میں آپ کو کلیئر چیز بتاؤں، اس میں نان لیتھل ویپنز، نان لیتھل، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 60 ٹیئر گیس اور بیٹن چارج، اس کے ذریعے جو ہے اس کو تمام کو علاقے کو کلیئر کیا گیا، اس میں اریسٹ ہوئی، اریسٹ کیا گیا، گاڑیاں امپاؤنڈ کی، اور اس میں بہت ساری ایسی گاڑیاں، بہت سارے ایسے لوگ جو بھاگے، جن کے متعلق مختلف جو تمام چیزیں اریسٹ، بہت سارے اریسٹ اس میں کیے گئے، بہت سارے اس میں سے بھاگے۔ میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس 3000 پلس ایسی ویکلز کی فوٹیجز آ گئی ہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ سیف سٹی کے ذریعے 3000 پلس ویکلز کی ہمارے پاس فوٹیجز ہیں، جن فوٹیجز کے تحت ہمارے کلیئر ہے کہ کون سی وہ ویکلز ہیں جن سے پروٹیسٹر اترے، کون سی ویکلز ہیں جن سے ویپن اترا، کون سی ہیں جس میں سے سلنگ شاٹ نکلے، کون سی ہیں جس میں سے ٹیئر گیس گنز نکلی، کون سی ہے جس میں سے کیا چیز نکلا، اور ان ویکلز کی ڈیٹیل بھی ہمارے پاس ہے، ان 200 ویکلز کے علاوہ جو ہم امپاؤنڈ کر چکے ہیں۔ سرچ آپریشن ابھی جاری و ساری ہے، ہم سرچ کر رہے ہیں، ان کیمراز کے ذریعے ان گھروں تک بھی جا رہے ہیں جن گھروں میں یہ گاڑیاں گئیں، جن گھروں میں یہ گاڑیاں پارک ہوئیں۔ ان سرچ آپریشنز کے ذریعے ان ہاسٹلز کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان سرچ آپریشنز کے ذریعے ایک ایک لوکیلٹی کو کلیئر کر رہے ہیں، اور جہاں تک ان تمام میں یہ جو پروٹیسٹرز پکڑے گئے ہیں، ان پروٹیسٹرز میں غیر ملکی باشندوں کا ہونا، دس از اے پوائنٹ آف کنسرن۔ یہ منسٹر صاحب انٹیریئر نے بڑا کیٹیگوریکلی بتایا تھا کہ یہ چیز نہیں ہونے دیں گے، اور یہ چیز بتائی تھی کہ چیف کمشنر اور آئی جی جو ہیں اس میں ایک پریس ٹاک کر کے آنریبل جو ہمارے پریس کے جو ہمارے تمام نمائندگان ہیں ان کو کلیئر کیا جائے گا کہ افغانیوں کے متعلق کیا پالیسی ہوگی اور کس طرح سے ہوگی، اس کے متعلق ڈیٹیل آپ سے بات ہوگی۔ لیکن ایک چیز بتاتا چلوں، اس پروٹیسٹ میں صرف کل کے دن میں جو اریسٹ ہوئے وہ 19 افغانی صرف کل کے دن میں اریسٹ ہوئے ہیں، اور 37 جو ہیں وہ پچھلے 7 دن میں مختلف تمام میں اس میں اریسٹ ہوئے ہیں۔ اور جو یہاں پر غیر ملکی اریسٹ ہوئے ہیں، جو غیر ملکی ہیں، ان غیر ملکی نیشنلز، یہ کلیئر کٹ چیز ہے کہ اس طرح کی کاروائیاں جو ہیں یہ پروٹیسٹ کے زمرے میں نہیں آتی، یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور اب ہم نے یہ چیز بڑی کلیئر کر لی ہے کہ اسلام آباد میں بغیر NOC کے جو ڈیپٹی کمشنر ایشو کریں گے، اس کی ڈیٹیل چیف کمشنر صاحب نیکسٹ پریس کال میں بتائیں گے، لیکن بغیر NOC کے کسی بھی افغان نیشنل کو
we will not let any Afghan national live in the territory of Islamabad, within the premises of Islamabad. Islamabad is the capital of Pakistan. Islamabad में ये नहीं होगा कि यहाँ पे रहते हुए यहाँ पर रहें भी और यहाँ पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां भी हों. नो, इस तरह का नहीं होगा. इस्लामाबाद में फैमिलीज रहती हैं, हम सब की, हमारी आपकी फैमिलीज रहती हैं, 2.5 मिलियन लोग रहते हैं. ये चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी. जहां तक रह गया, ये सर्च ऑपरेशन जारी है. तमाम हमारे साथ हमारे ऑफिसर्स यहां पर मौजूद हैं और बाकी जो डिटेल्स आपके साथ तमाम शेयर की जाएगी. चंद चीजें, कुछ हमने जो चीजें जो तमाम सैंपल के तौर पे कुछ चीजें आपके पास लेके आए हैं, जो आप सैंपल के तौर पे आप तमाम देखें. बाकी डिटेल जो हमारी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में हम ऑफिशियली आपको बताते रहेंगे. लेकिन एक चीज बताता चलूं, फिर आपने जो क्वेश्चंस करने हो, दैट एनफ इज एनफ. बिल्कुल 100% एनफ इज एनफ. ये बड़ा क्लियर है कि प्रोटेस्ट में और दहशतगर्दी में हमें बिल्कुल क्लियर फर्क पता है. हम कंफ्यूज नहीं हैं, हम क्लियर हैं, क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं. दहशतगर्दी नहीं करने देंगे प्रोटेस्ट की आड़ में. थैंक यू वेरी मच चीफ साहब. जी जी आप बताएं. पहले ये कर ले, अगला क्वेश्चन आप बताइएगा. आपने कहा कि इस्लामाबाद में मीडिया जो है बढ़ नहीं पा रही. एक तो मुजाहिदीन जो है 26 नवंबर 19 से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए, तमाम तर रुकावटें हटाते हुए इस्लामाबाद के शहरी जो है वो जलमार रहे, मीडिया हाउसेस पर हमले होते रहे. आप क्या समझते हैं? आप उसके बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, जो लाने वाले थे वो बासानी आपसे फरार हो गए. मुजाहिदीन का यहाँ तक पहुंचना और उनका फरार होना आप अपनी भी कोई नाकामी समझते हैं या बस इसी तरह से सारा निजाम चलता रहेगा? आपने बड़ी अच्छी बात की और ये बात इसलिए करना बड़ी जरूरी है कि आपको ये क्लियर हो कि प्रोटेस्ट की आड़ में जब दहशतगर्द दाखिल होते हैं, ये क्वेश्चन होने दे फिर उनको पीछे कर दें. प्रोटेस्ट की आड़ में जब दहशतगर्द कहीं भी एंटर होते हैं और सीधे फायर करते हैं, हमें क्लियर डायरेक्शन है. देखें, इस चीज को विल हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम लोग विदाउट आर्म्स होते हैं, हमारे पास रबड़ बुलेट्स हैं, हमारे पास टीयर गैस गन्स हैं, हमारे पास लाठियां हैं, हमारे पास चीजों को रोकने के लिए एक एंटी राइट शील्ड्स हैं. लेकिन अगर आगे से क्लैशनकोव का फायर आ रहा है, अगर आगे से 12 बोर का फायर आ रहा है, अगर आगे से पिस्टल का फायर आ रहा है और आपने उसको रिटेलिएट वेपन के साथ नहीं करना, तो भाई बात यह है कि हम प्रोटेस्टर्स को रोकने की बात कर रहे हैं, दहशतगर्दों को रोकने की बात नहीं कर रहे. दहशतगर्दी जो है, जिस तरीके से ये फुटेजेस जो हैं, ये फुटेजेस आप ही के कैमरों से, बहुत सारे हमारे कैमरे तो टूटे हुए थे, बहुत सारी फुटेजेस तो आप ही के कैमरों की आंख से तमाम फुटेजेस ली गई हैं. और जहां तक रह गया, हमने एक चीज क्लियर की कि जिस 26 नंबर का आपने जिक्र किया, वहां पर रेंजर्स और वहां पर पुलिस ने जो फाइट किया, वो वहां पर पुलिस के रेंजर्स के लोग जख्मी हुए और वहां पर रेंजर्स का अभी भी एक हमारा जवान है, अभी भी ही इज क्रिटिकल. बात यह है भाई कि ये वाली चीज कह देना बहुत आसान है कि कोई कैसे आया, लेकिन फायरिंग करता हुआ और जवानों को शहीद और जख्मी करते हुए एंटर होने वाले प्रोटेस्टर नहीं, दहशतगर्द होते हैं. जी जी जनाब. शुक्रिया. एक तो ये बता दीजिए, जैसे हमने देखा कि गैर मुल्की मामलात में भी जब दहशतगर्दी किसी मुल्क में की जाती है तो उस दहशतगर्दी का फिगर आपने बताया जो अफगान शहरी जो हैं वो गिरफ्तार हुए, जबकि 954 के करीब ऐसे जो ओवरऑल मुजाहिरीन गिरफ्तार हुए. यानी कि ये कहा जा सकता है कि मुजाहिरीन में जो अफगान नेशनल्स थे उनकी बड़ी तादाद ऐसी है जो आसानी फरार होने में कामयाब हो गई हो. उनको गिरफ्तार करने के हवाले से किस हद तक जाया जाएगा, अफगानिस्तान जाया जाएगा या KPK जाया जाएगा, किस हद तक इस्तेमाल? मैं इसमें बता देता हूँ. इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो देखें, जो अफगान नेशनल्स थे जो इनके साथ आए थे वो प्रॉपरली ट्रेंड और
प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आए। आप लोगों ने खुद भी मौके पे जो लोग कवर कर रहे थे सारी इस बात के, हम ये बात कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरह नॉन सिटीजन को तो नहीं अपने साथ रख सकता। अगर आप उसको ट्रेन करके लेके आ रहे हैं दहशतगर्दी करने के लिए, अटैक करने के लिए, तो हम तो उसके ऊपर किसी किस्म की भी हम उसके ऊपर छूट नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इस्लामाबाद की हद तक हमारी जो जुरिसडिक्शन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर तमाम अफगान नेशनल्स, बेशक किसी के पास कार्ड है या नहीं है, हम उसको सबको डाटा को वेरीफाई करेंगे, वेट करेंगे। वो एनओसी लेगा तो इधर रहेगा, नहीं रहेगा तो इधर नहीं रहेगा इस्लामाबाद। हमने मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को, उनको कहा कि हम फॉरेन ऑफिस के साथ भी टेकअप कर लें, वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन बीइंग जुरिसडिक्शन ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, हम सारा इसका डाटाबेस बना रहे हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर अफगान नेशनल्स को दोबारा हम वेरीफाई करेंगे। एनओसीज जिनके पास होंगे वो रहेंगे, जिनके पास एनओसीज नहीं है, आप देखें ना, आप गाड़ी लेके जाएं आपके इलाकों के अंदर जो लोग फैले हुए हैं, आपको नहीं पता, हम सारे इस्लामाबाद के अंदर आप लोग रहते हैं, इस्लामाबाद में आपको नहीं पता कि किस किस्म की इलीगल एक्टिविटीज के अंदर ये इन्वॉल्व है। क्या इस किस्म की इलीगल एक्टिविटी हम कर सकते हैं किसी और मुल्क में जाके और आराम से फिर उधर रहते भी रहें? दिस इज नॉट अलाउड, वी विल नॉट अलाउ। अब वो टाइम गुजर गया, ठीक है। हमने यहाँ पे स्टेट पे पॉलिसी है और ये पॉलिसी हमें मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से हमें मिल गई है। हम इसका डाटाबेस बना रहे हैं, जिसने रहना है इस्लामाबाद के अंदर उसको एनओसी होगा तो वो रहेगा। हाँ, टेकअप करने की बात है तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे बेशक टेकअप कर रही है और करेगी भी। दूसरी बात ये है कि ये जितना ट्रेंड आए हैं, आपको क्या लगता है ये ट्रेंड अफगान नेशनल्स पकड़े में? आज हमारे पास चॉइस थी कि हम अभी आपके सामने पेश करते, बट क्योंकि एक लिहाज होता है, मुल्क का मुल्क के साथ लिहाज है, तो हम अभी उसके हिसाब से अपनी पहले ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लें। लेकिन किसी भी सूरत में वी विल नॉट लेट एनीवन टू टेक लॉ एंड ऑर्डर इन हैंड। और अगर वो भी नेशनल भी नहीं है पाकिस्तान का, तो उसका स्टेक ही नहीं है यहाँ पे भाई, हम किस तरह अलाउ कर सकते? और इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि अभी हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें जो अफगान नेशनल्स की आई हैं, उन तस्वीरों के ऊपर भी, पिक्चर्स पर भी काम हो रहा है। और जो इन्वेस्टिगेशन की आपने बात की, जैसे कि चीफ साहब ने बताया, इन्वेस्टिगेशन में हम आखिरी बंदे तक जाएंगे और विल मेक इट श्योर कि इसमें जो भी ख़ास तौर पे जो फॉरेन नेशनल्स का आपने किया वो इन्वॉल्व है, क्लियर करेंगे। देखें, बात ये है कि प्रिजन वैन जला देना, 11 गाड़ियों को तबाह बर्बाद कर देना पुलिस की, ये एक जेन्युइनली ट्रेंड दहशतगर्दाना कार्रवाई है। जी, लास्ट क्वेश्चन सर, मेरा ये सवाल है कि आप कैमरों के ऊपर खासा रिलाई कर रहे हैं, लेकिन ये वही कह रहे हैं कि यहाँ से अली अमीन गंडापुर अगवा हो जाते हैं और वो 12 जिले क्रॉस करके अपने सूबे में जाके ये ऐलान करते हैं। तो सर, आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि आपके कैमरे जब मतलब वो खास लोगों को सिर्फ कैप्चर करने के लिए बनाए हैं मुजाहिदीन के लिए, और कल बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी खबरें आई, खबरें कहाँ से सर आपको बताएं कि वो लापता हो गए? सर, वो कहाँ पे गए, उनको क्या बताएंगे, कल वो कहाँ पे गए? इससे पहले कि आईजी साहब जवाब दें, मैं नहीं लास्ट क्वेश्चन भाई, आईजी साहब जवाब दें, मैं सिंपली बताऊं। देखें, जब किसी इलाके को खाली कराया जाता है तो आपको पता है उस वक्त एग्जॉस्ट हुए थे, लेट नाइट हम लोगों ने ये ऑपरेशन किया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ ये ऑपरेशन किया। उस वक्त भगदड़ थी, वो रश में भागे, ठीक है। हमारी भी कोशिश होती है, अपने हिसाब से पुलिस अपना एक्शन लेती है। जब भगदड़ में भागते हैं तो कैमरे ने तो अपना ही काम करना है ना, कैमरा को इसके लिए रात को सुपर चार्ज तो नहीं होता। जब भगदड़ में भागते हैं, कई पकड़े जाते हैं, कई नहीं पकड़े जाते, एब्सकॉन्डर्स हो जाते हैं। आई साहब इसकी डिटेल बता देंगे। लेकिन ये रात को ऑपरेशन हमने किया इसीलिए था कि दिन सारा दिन में इधर बैठे थे, रात को एग्जॉस्ट हुए थे। रात को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का तरीकाकार ये होता है कि अगले का जब वीक पॉइंट आ जाता है, जब टायर्ड हो जाते हैं, बिल्कुल टीयर ऑफ हो गए, तब उन्होंने ऑपरेशन किया और आपका इस्लामाबाद इस वक्त क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस्लामाबाद इज नाउ ओपन एंड इस्लामाबाद इज नाउ ऑपरेशनल। और इस ऑपरेशन में मैं बताता चलूं, उसमें मैं बताता चलूं कि जिस वक्त एक मिनट जी, जिस वक्त आप ऑपरेशन इस वक्त करते हैं तो उसमें रात के वक्त में ऑपरेशन में एक तो नुकसान का कम खतरा होता है, क्योंकि प्रोटेस्टर उस तरीके से आगे से इतना ज़्यादा हमें ये क्लियर होता है कि हम उसको कर लेंगे ओवर पावर। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी जो कैमरों वाली बात है, कैमरा हर तरीके के कैमराज, इवन मीडिया के कैमराज, बाकी कैमराज भी थे। हमने उन्हीं प्रोटेस्टर्स की 200 से प्लस गाड़ियां पकड़ी और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्टर्स अरेस्ट भी किए। और मैं फिर एक दफ़ा ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हर तरीके से लोगों की जान माल इज्जत बचाने के लिए पूरी मेहनत करके 100% एक एक मुकदमे की तफ्तीश को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे।